من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واصبر فإن اللہ لا يضيع أجر المحسنین۔ یہ آیہ مبارکہ، اس سے پچھلی آیہ مبارکہ میں نماز کا حکم تھا، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز قائم کریں، اور اس آیہ مبارکہ میں وَاصْبِر، صبر کو اختیار کریں۔ یہ صفحہ نمبر 22 نکالیں اس کا، سورہ بقرہ آیت نمبر 153۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو تم صبر سے اور نماز سے مدد مانگو۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں بھی نماز اور صبر دونوں کا اکٹھے ذکر ہوا، یوں سمجھ لیں کہ یہاں پر سورہ بقرہ شریف آیت نمبر 153 میں نماز اور صبر کو اکٹھے ذکر کر کے فرمایا کہ ان دونوں سے مدد مانگو، یعنی جب بھی کوئی تمہیں تکلیف آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے تو تم صبر سے کام لو اور نماز پڑھو۔ تم کیا پڑھو؟ نماز پڑھو۔ یہ دو چیزیں جو ہیں یہ بندے کو استقامت عطا کرتی ہیں دین پر، اور مصیبت میں، پریشانی میں بندے کو ڈگمگانے نہیں دیتی۔ ان دو چیزوں کا بندہ دامن تھام لے۔ اس آیہ مبارکہ میں آیت نمبر 153 سورۃ البقرہ میں اللہ تبارک و تعالی نے صرف ان کا نام ذکر کیا، نماز اور اس صبر سے مدد مانگو، یہاں اس کی تفصیل بیان کر دی۔ پچھلی آیہ مبارکہ میں نماز کا ذکر ہے، اگلی آیہ مبارکہ میں صبر کا ذکر ہے۔ جی، نماز کا ذکر کیا تو اس کے اوقات بیان کر دیے، صبر کا ذکر کیا تو صبر کرنے والوں کی مزید خوبی بیان فرما دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک وصف بیان کر دیا کہ کون سا صبر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول ہے۔ یہ ذہن میں رہے کہ صبر جو ہے یہ ایسی شے ہے جس کی وجہ سے بندہ دین حق پر قائم رہتا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے پیچھے، یعنی کہ آپ شروع دن کو دیکھیں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دعوت حق کا علم اٹھایا مکہ مکرمہ کے اندر تو صحابہ کرام علیہ مردوان کو کتنی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے تکالیف برداشت کی لیکن دین حق پر استقامت اختیار کی، دین حق پر استقامت اختیار کی۔ کسی طرح بھی دین کے معاملے میں، دین پر استقامت کے معاملے میں ان کے پاؤں ہلے نہیں ہیں، وہاں سے ان کے پاؤں ہٹے نہیں ہیں۔ ان کو گھروں سے بے گھر کیا گیا انہیں، ہاں جی، ان کی جو ہے نا وہ کھانے تک خراب کر دیے جاتے تھے، ان کے کھیت خراب کر دیے جاتے تھے، ان کے مال تجارت کو ضائع کر دیا جاتا تھا۔ ایک ایک طرح کی کون سی ایسی تکلیف تھی جو ان کو نہیں آئی، لیکن دین پر استقامت تھی ان کی۔ یعنی اسے ثابت ہوا کہ دین پر استقامت کا سب سے بڑا جو ذریعہ ہے، سب سے بڑی شے جو ہے بندے کو دین پر استقامت دیتی ہے وہ صبر ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ صبر ہے۔ صبر اور نماز، یہ دو چیزیں ہیں۔ صبر اور نماز جو ہے یہ دو چیزیں ہیں، یعنی نماز سے بھی پہلے کی جو شے ہے وہ صبر ہے۔ وہ کیا ہے؟ استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے صبر کا ذکر کیا، بعد میں صلاح کا ذکر کیا۔ استعینوا بالصبر ہے، اس کے بعد صلاۃ کا ذکر، نماز کا ذکر بعد میں کیا رب تبارک و تعالیٰ نے، کیونکہ نماز پڑھتے ہوئے بھی صبر کی ضرورت ہے ہمیں، ہے یا نہیں؟ بستر میں سوئے ہوتے ہیں، سخت سردی کے ایام چل رہے ہیں جی، رضائی سے، کمبل سے اٹھنا کس کا دل چاہتا ہے؟ لیکن بندہ جو ہے وہ نفس کو صبر کی تلقین کرتا ہے، کھڑے ہوتا ہے، اسے معلوم بھی ہے کہ آگے وضو کے لیے ہاتھ ڈالوں گا تو پانی ٹھنڈا ملے گا، ہیں جی، پھر گلی میں جاؤں گا نماز پڑھنے کے لیے تو آگے راستے میں ٹھنڈ لگے گی مجھے، ہوا ٹھنڈی لگنے کی وجہ سے طبیعت بھی خراب ہو سکتی ہے، بخار بھی ہو سکتا ہے، نزلہ زکام بھی ہو سکتا ہے، اور بھی مسائل میرے ساتھ ہو سکتے ہیں۔ تو یہ صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے بندہ مسجد آیا نا، صبر کا مظاہرہ کیا اس نے، بستر سے باہر نکل آیا، صبر کا مظاہرہ کیا اس نے، ٹھنڈے پانی میں ہاتھ ڈال دیا، صبر کا مظاہرہ کیا، گلی کا راستہ طے کیا، صبر کا مظاہرہ کیا، مسجد میں کھڑا ہو گیا، اور مسجد میں بھی ایسی جگہ پہ کھڑا ہوا جہاں پہ جناب گرم کرنے والی کوئی شے موجود نہیں ہے، ہیٹر وغیرہ نہیں ہے، یہاں پہ کوئی ایسا نظام نہیں ہے کہ جو بندے کو گرمی دے سکے، سکون دے سکے بندے کو۔ ٹھنڈی جگہ پہ کھڑا ہو گیا بندہ مومن جو ہے، تو یہ صبر کا ہی سارا مظاہرہ ہے۔ تو اسی طرح کر کے تمام نیکیوں میں صبر کا مظاہرہ کرنا پڑے گا۔ صبر، اب بندہ حج پہ جاتا ہے، بتائیں کتنی تکالیف آتی ہیں، جاتے نہیں جاتے حج پہ؟
عمرے میں بندہ چلا جائے کتنی تکالیف آتی ہیں. اب تو خیر اس کا 10واں حصہ کہ 100واں حصہ بھی نہیں رہا جو ہمارے بزرگوں نے تکالیف دیکھی. تکالیف دیکھ کر کی بھی ان کے ماتھے پہ خوشی کا اظہار ہوتا تھا. ان کی ساری تھکاوٹ اتر جاتی تھی جیسے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کے سامنے جایا کرتے تھے. اور ایک آج ہم ہیں کہ ہماری کیفیت کیا ہے، ہماری حالت کیا ہے. اتنی آسانی کے ساتھ صرف 5-5.5 گھنٹے میں ہم وہاں پہنچ گئے. جی مدینہ میں پہنچ گئے، 5-5.5 گھنٹے میں جدہ پہنچ گئے، ریاض پہنچ گئے، وہاں سے جناب آگے مکہ مکرمہ پہنچ گئے 2-2.5 گھنٹے میں. تو اس کے باوجود بھی ہمارے ماتھے اور ہماری پریشانیاں وہ دیدنی ہوتی ہیں، ہے یا نہیں؟ جیسے جیسے آسانی بڑھتی جا رہی ہے ویسے ویسے صبر جو ہے نا وہ بھی رخصت ہوتا جا رہا ہے ہماری زندگیوں سے. جبکہ مظاہرہ ہم نے صبر کا کرنا تھا. آپ حج میں چلے جائیں وہاں کیا ہوتا ہے؟ ہاں جی حج کا تو سفر ہی ایسا ہے، وہ تھکاوٹ ہی تھکاوٹ ہے وہاں پہ بھائی. جتنی مرضی آسانی آ جائے تھکاوٹ ہونی ہے. ایک مولوی صاحب کے منہ سے سنا کہتے ہیں بس اب تو جہاز ہونا چاہیے بھائی، اس کے اوپر بیٹھ کے جائے بندہ شیطان کو وٹے مارے، پتھر مارے، کنکریاں مارے، رمی جمرات کرے اور وہاں سے غائب ہو جائے. اتنا حج ہو گئی. ٹھیک ہے بھائی، اتنا بھی بندہ اپنے آپ کو، اور اس طرح اگر مذہبی طبقہ اس طرح کی باتیں کریں گے تو ظاہر بات ہے عوام تو پھر اس سے آگے کی کرے گی باتیں، ہے یا نہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ. تو عزم والی باتیں کی جائیں لوگوں کے سامنے. بہرحال میں آپ کے سامنے یہ عرض کر رہا تھا کہ نیکی کوئی بھی ہے، نیکی کرنے کے معاملے میں صبر کا مظاہرہ ضروری ہے، اور اسی طرح کر کے گناہ چھوڑنے کے معاملے میں بھی صبر کا مظاہرہ ضروری ہے. جو لوگ گناہ میں پڑے ہوتے ہیں، کسی بھی گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں، وہ بے صبری کی وجہ سے گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں. صبر کرے گا گناہ سے رک جائے گا، صبر کرے گا معصیت سے رک جائے گا بندہ، ہے یا نہیں ایسا؟ صبر ہی وہ شے ہے جو بندے کو گناہ سے روک سکتی ہے، اور صبر بندے کو گناہ سے روکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، میں بے شک نماز جو ہے یہ بے حیائی سے اور برے کاموں سے روکتی ہے. آپ جہاں بھی غور کریں گے یہی دو چیزیں جو ہیں یہی آپ کو راہ حق پہ لانے والی ہوں گی، یہی دو چیزیں جو ہیں آپ کو باطل کی طرف جانے سے منع کرنے والی ہوں گی. نماز کو جیسے پڑھنے کا حق ہے بندہ ویسے ادا کرنا شروع کر دے، صبر کو جیسے کرنے کا حق ہے، جیسے اپنانے کا حق ہے، بندہ ویسے صبر کا مظاہرہ کرنا شروع کر دے تو کوئی بھی پریشانی نہیں ہے، کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے. پھر ہے یا نہیں ایسا؟ جس طرح نیکی کے معاملے میں صبر ضروری ہے، اسی طرح گناہ کے ترک کے معاملے میں بھی صبر ضروری ہے. اور دوسری بات جو قابل غور ہے وہ یہ ہے، آج تک ہمارے بزرگوں کو جو دین پر استقامت تھی نا وہ صبر کی وجہ سے تھی. کس وجہ سے تھی؟ صبر کی وجہ سے تھی. آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ مردوان کو دیکھ لیں، آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ مردوان کے بعد تابعین کو دیکھ لیں، تبع تابعین کو دیکھ لیں، امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کو دیکھ لیں، کتنی تکلیف اٹھائی، حق پر قائم رہے بحمد اللہ تعالیٰ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل اسلام کے عقیدے کو فتح عطا فرمائی. صبر نہ ہوتا تو بتائیں حق کو غلبہ حاصل ہوتا؟ تو صبر جو ہے یہ انتہائی ضروری ہے. آج موجودہ دور کے اندر لبرل اور سیکولر لوگ جو ہیں یہ دین حق کو جو خیر آباد کہہ رہے ہیں، دین حق کو چھوڑ کے جا رہے ہیں لبرل اور سیکولر، ہیں جی اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ بے صبری ہے. جی آج مسلمانوں کے پاس بظاہر سیاسی غلبہ نہیں رہا، سیاسی حکومت یعنی کہ قوت نافذہ مسلمانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، کافروں کے ہاتھ میں آئی تو کافروں کی چمک دمک انہوں نے دیکھی تو ان کے منہ سے رالیں ٹپکنے لگی، بے صبری کا مظاہرہ کیا، دین ہی چھوڑ دیا انہوں نے، دین چھوڑ دیا انہوں نے. آج بھی دین حق کی جد و جہد کے ساتھ لوگ کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں بھئی ہم لگ بھی جائیں تو حاصل کیا ہوگا، بنے گا کیا، ان کا کچھ بھی بننے والا نہیں ہے، تو لہذا چھوڑو ان کو، فلانے کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، کبھی فلانے کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، مختلف جناب جمہوری پارٹیوں کے ساتھ جا کے کھڑے ہو جائیں گے، بھی ان کا کچھ بننے والا نہیں ہے، لہذا جن کا بن رہا ہے ان کے ساتھ ہو جاؤ. یہ کس نے کہا ہے آپ کو بھائی؟ اللہ اکبر کبیرہ. حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام جو ہیں اکیلے کھڑے تھے نا، صبر کا مظاہرہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے غلبہ نہیں عطا فرمایا آپ کو. حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے نا، 2 بھائی تھے، آپ صبر کے ساتھ کھڑے ہوئے،
ہیں جی ہر طرح کی تکلیفیں اٹھائیں، اپنا گھر چھوڑنا پڑا حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبی جناب علیہ السلام کو، لیکن جب دعوت حق دی، صبر کا مظاہرہ کیا، فرعون کے ساتھ ٹکرائے حضرت موسیٰ علیہ نبی جناب علیہ السلام، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان کے صبر کی برکت سے پھر ان کو ایسا غلبہ عطا فرمایا، فرعون کو اور اس کی فوج کو، اس کے سپاہیوں کو، سب کو اللہ تبارک و تعالی نے سمندر کے اندر برد فرما دیا۔ بتائیں، تو بے صبری کا مظاہرہ جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے۔ بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہوئے دین چھوڑ دے بندہ، بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہوئے نماز چھوڑ دے بندہ۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں تھوڑی سی تکلیف آ جائے نماز چھوڑ دی۔ نماز کیوں چھوڑ دی؟ او بھائی جس کی نماز پڑھتے تھے فائدہ نہیں ہوا نماز پڑھنے کا، بھائی تکلیف پہ تکلیف آئی جا رہی ہے۔ تو بتائیں اب ہونا یہ چاہیے تاکہ وہ تکلیف اس کو آئی تھی تو وہ تکلیف پر صبر کرتا، تکلیف پر اس نے صبر نہیں کیا۔ تو بزرگ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی مصیبت جو ہے نا بندے پر آنے والی وہ یہ ہے کہ بندے کو تکلیف آئے، تکلیف آنے کے بعد وہ واہ ویلا مچانا شروع کر دے، صبر کا مظاہرہ نہ کرے تو ماتا تکلیف تو اٹھائے گا ہی اٹھائے گا، تکلیف تو بھاگ نہیں سکتا۔ تو واہ ویلا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکایت کر کے لوگوں کو، ہاں جی، تو اس صبر کا عدم صبر کا مظاہرہ کر کے وہ نیکی بھی ضائع کر رہا ہے۔ تکلیف تو آئے گی اس کو، تکلیف تو نہیں جاتی نا، اب واہ ویلا مچا کے اس کا اجر جو ملنا تھا وہ بھی ضائع کر دیا۔ یہ بندہ جو ہے نا سب سے بڑا احمق ہے اور سب سے زیادہ اپنا نقصان کرنے والا ہے، تکلیف بھی اٹھائی اور اجر بھی ہاتھ نہیں آیا۔ تو اس طرح کر کے بندہ جو ہے وہ تکلیف آتی ہے، بندے کو پریشانیاں آتی ہیں، بندہ کم از کم دین حق کے معاملے میں بے صبری کا مظاہرہ نہ کرے، دین حق کو نہ چھوڑے۔ ہاں جی، آج کیا ہوا کہ آج کفر جو ہے وہ بظاہر غلبے میں ہے، طاقت جو ہے وہ قوت نافذہ کافر کے پاس چلی گئی ہے، تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے یار تم احساس کمتری کا شکار ہو جاؤ۔ دین تو میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، سنن ابن ماجہ میں حدیث پاک ہے، میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرمایا دین میں رب تعالیٰ سے وہ لے کر کے آیا ہوں، یہ اس کا دن تو چمکدار ہے ہی ہے، حضور فرماتے ہیں اس کی رات بھی چمکدار ہے۔ بتائیں، اتنی بڑی بات میرے آقا علیہ السلام نے فرمائی ہے، یہ بات اس ہستی نے کی ہے جو پوری کائنات کی سب سے بڑی عقل والی ہستی ہے۔ تو پھر آپ کو چاہیے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم تو آقا علیہ السلام کی بات مانیں، ہم آقا علیہ السلام کی بات کو تسلیم کریں۔ تو ہم جو ہے نعوذ باللہ من ذالک لوگوں کی کافروں کی چمک دمک کو دیکھ کر کے، اقبال رحمہ اللہ نے کیا فرمایا تھا، اللہ اکبر، ایمان یہ ہے، اقبال رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، فرماتے ہیں میں بھی گیا تھا انگلستان، وہاں جا کے آپ فرماتے ہیں کہ میں نے بھی ان کی چمک دمک دیکھی، میں نے بھی ان کے کوٹھیاں بنگلے دیکھے، میں نے بھی ان کی جناب ساری چیزیں دیکھی ہیں۔ آپ باتیں خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، باتیں میری تو آنکھوں کو کچھ نہیں ہوا، میری تو آنکھیں نہیں چندیائیں، میں وہاں جا کے کسی شے پہ ان کے نہیں ری جاؤں کہ جناب دل دے بیٹھا ہوں وہاں جا کے، باتیں کہ دل کیوں نہیں دیا میں نے، اللہ اکبر کبیرہ، فرماتے ہیں میری ماں نے، باتیں کہ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف، میری ماں نے میرے دل کے اندر میرے آقا علیہ السلام کی اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت پلا کے بھیجی تھی، ان کی محبت تھی میرے دل کے اندر، اس لیے، اور ماتے آنکھ میں سرما تھا کہ میرے لیے تو وہی سارا کچھ اونچا تھا نا، میرے لیے وہی سارا کچھ بلند و بالا تھا، میرے لیے کوئی شے اونچی نہیں تھی، میرے لیے جو ہے نا مدینہ شریف کے مٹی کے برابر پوری کائنات میں کوئی بھی شے اس کے برابر ہو ہی نہیں سکتی۔ جب محبت کا یہ معیار ہو نا پھر کوئی بھی شے بندے کو راہ حق سے ہٹا سکتی نہیں ہے۔ تو اس لیے بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ حق پر قائم رہے، بے صبری کا مظاہرہ نہ کرے، بے صبری کا مظاہرہ کرے گا تو اجر بھی ضائع جائے گا، دین بھی ہاتھ سے جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کا تعلق بھی جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، یہ آیت مبارکہ کا ترجمہ سماعت فرمائیں، وصبر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور صبر کریں، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ محسنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ یہاں محسن سے مراد وہ ہے بندہ جو صبر کرے، اور صبر کیا ہے، الصبر عند الصدمۃ الاولیٰ، صبر یہ ہے کہ بندہ جیسے تکلیف پہنچی ہے فوراً زبان بند ہو جائے، بس یہ نہیں کہ 5-7 گالیاں دے دیں، تکلیف دے دی، اذیت دے دی، جب دیکھا کہ اب کچھ نہیں بن پا رہا تو بعد میں کہا کہ لو جی اب ہم نے صبر کر لیا ہے، تو یہ صبر نہیں ہوتا۔ یہاں محسن جس کو کہا گیا ہے، مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد وہ بندہ ہے جس کو تکلیف پہنچے فوراً زبان بند کر لے، بس جی ٹھیک ہے، باتیں اس بندے کا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اجر ضائع نہیں جاتا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔